قیامت سے پہلے کیا ہوگا، چونکہ حدیث میں آتا وہ لکھ دی، البدایہ والنہایہ، شروع سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے، تو لکھی. تو یہ البدایہ والنہایہ نہ عقیدے کی کتاب ہے، البدایہ والنہایہ نہ یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب ہے. اب تاریخ کی کتاب ہے، مسلمانوں نے کیا 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 وہ تو لکھنا ہے. یہ صاحب تھے، انہوں نے یہ کیا، تاریخ میں آتا ہے یہ شرابی تھے، تاریخ میں لکھا فلاں، تو آپ کیا وہ حوالہ دیں گے انہوں شرابی تھے، اتنے اچھے بادشاہ تھے تو لہٰذا شراب حلال ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں اچھے بادشاہ تھے، اچھے انسان تھے اور انہوں نے مولید منایا تو لہٰذا ہم منا لیں. یہ کوئی کیا ریفرنس ہے؟ کیا یہ ریفرنس نہیں ہوتا ہے. علامہ ابن کثیر ایک انسان کے بارے میں لکھ رہے تو یہ ریفرنس کیسے بن سکتا ہے کہ ہم بھی وہ کریں؟ نہ وہ یہ کہہ رہے کہ حدیث ہے، نہ وہ کہہ رہے قرآن ہے، نہ وہ کہہ رہے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا جس کو ان صحاب نے مانا تو آپ بھی لہٰذا اس پہ عمل کرو، کہیں بھی کوٹ نہیں کیا. اب آئیے مولد کے تعلق سے تھوڑی سی کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں، اس کو بھی آپ جو ہے نا آنکھیں کھول کر سنیں، کان کھول کر سنیں اور چشمے اتار دے تعصب کے، تو انشاءاللہ بات سمجھ آئیں گے، نہیں تو نہیں سمجھ آئیں گے. لوگ کہتے ہیں مولد منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا، اور کیا بولیں گے اس سے ہٹ کر جو ہے بہت سارے الفاظ بہرحال ہوتے ہیں، وہ الفاظ الگ الگ زبانوں میں ادا ہوتے ہیں. یہ منانا کیا شریعتاً درست ہوگا اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامت ہے؟ تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہیں یا کون تھے؟ میرے سے سب سے زیادہ محبت میرے بیٹے کریں گے، ان کے بیٹے کریں گے اور ان کے بیٹے کریں گے. کوئی بولیں گے آپ کے بچے آپ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، پوتے اور پڑپوتے پتہ نہیں جانیں گے نہیں جانیں گے، دادا کی عزت کریں گے بھی نہیں کریں گے. بیٹھنا چاہیے. میرے دوست میرے سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، ان کے دوست مجھ سے کیوں کریں گے؟ وہ اس کے بعد کی جنریشن. تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کون لوگ کرتے ہیں دنیا میں؟ یہ کس نے کی؟ صحابہ. کیسی محبت کی؟ سبحان اللہ، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی کہ کسی کو پھانسی کے تختے پہ لے جا کے کہا جا رہا ہے اگر تو یہ سوچ لے کہ محمد کو ایک کانٹا چبھ جائے تو تجھے آزاد کر دیں گے، تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے مرنا پسند ہے، پھانسی پسند ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے یہ تو نہیں جمنے والا، یہ اپنے کو پسند ہے. ایسی محبت. ایسی محبت تھی کہ تیل کا الاؤ لگا دیا جا رہا ہے، تیل ابل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اگر محمد پہ ایمان چھوڑتے ہو تو بچ جاؤں گے ورنہ تیل میں ڈبا دیے جاؤں گے. وہ کہتا پھینک دو تیل میں، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں چھوڑ سکتا. کسی کی محبت کی عالم یہ کہ 12 صحابہ ہے جنگ احد کے اندر جس میں سے 6 انصاری شہید ہو جاتے ہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر آ کے نہ لگے، کوئی بھالا اور نیزہ نہ لگے، 6 کے 6 کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ کر لڑتے ہیں. 12 ہوتے ہیں، 6 انتقال کا شہید ہو جاتے ہیں، 6 کے 6 انصاری تھے اور باقی 6 مہاجر سے بچ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. عورتوں کی محبت کا یہ حال ہے کہ خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے، خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور جنگ احد کے اندر ہی ایک خاتون صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس کے لیے کھڑی ہوتی ہے. 12 میں سے ایک خاتون بھی تھی اور وہ کھڑی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں نے جہاں چہرہ پلٹا کے دیکھا یہ میرے سامنے حفاظت کے لیے کھڑی تھی، اور اس جنگ میں ان کا ایک ہاتھ پیرالائز ہو گیا، شہید ہو گیا، مطلب کام کرنا چھوڑ دیا، مطلب ایک ہاتھ ہی تھا ان کا اور ایک ہاتھ خراب ہو گیا. صحابیہ تھی لیکن، اور 12 زخم کھائے انہوں نے سینے کے اوپر اسی اس کے اندر، وہ بھی کھڑی. تو ایسی محبت جان دینے عورتیں بھی کھڑی، موقع نہیں دو جان دینے صحابہ بھی کھڑے. سمجھ رہا؟ یہ حالت تھی ان کی محبت، یہ حالت کہ نبی کو کانٹا چبھ جائے اس سے بہتر اپنی موت سمجھتے تھے. یہ ان کی محبت تھی کہ نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا میرے نبی کو تکلیف آئے. نبی کے چہرے کو دیکھ کر وہ محسوس کر لیتے تھے کہ نبی کیا سوچ رہے اور کیا ارادہ ہے. چہرہ لال ہو گیا، خاموش بیٹھ کے اپنا عمل چھوڑ دیا، نبی ناراض ہو رہے ہیں اس عمل سے. اتنا وہ بھاپتے تھے اور بہت شدید محبت کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کو دن رات دیکھے بغیر ان کو سکون اور چین نہیں آتا تھا. ایک صحابی انصاری ہے، وہ کہتے ہیں ایک بار رنجیدہ صورت، غمزدہ صورت لے کر آئے. کہا کہ تم غمزدہ کیوں ہو؟ تو کہا یہ غم مجھے ستا رہا ہے. تو کہا کیا غم ہے؟ مال دولت روپیہ پیسہ یہی سوچیں گے نا میں اور آپ. وہ کہہ رہے نہیں مجھے غم یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے چہرے مبارک دیکھے بغیر ہم کو چین ہی نہیں آتا، لیکن مجھے غم کیا ستا رہا معلوم؟ انتقال کے بعد جب میں مرنے کا تو اٹھوں گا تو میرا حساب تو صحابہ میں ہوگا اور آپ تو نبیوں میں رہیں گے، تو وہاں چونکہ آپ کے چہرے مبارک کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، وہ غم مجھے دنیا میں رنجیدہ کر دے رہا ہے، غمزدہ. آپ سن خاموش رہے، کیا بولیں گے؟ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ہوں گے اس روز ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام من النبیین، انبیاء والصدیقین، شہیدوں کے ساتھ، والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور کیا ہی بہترین ساتھی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے زیادہ کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو خوشی نہیں. انسان اس سے جس سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ گئے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو یہ کہا کرتے ہیں انشاءاللہ روز قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ ان کی محبت کا عالم تھا. ایک نوجوان صحابی آئے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی, کہا کہ تو چاہتا ہے روز قیامت تو جہنم کا انگارہ ہاتھ میں پہنایا جائے؟ تو کہا نہیں, تو کہا اتار کے پھینک دے, اتار کے پھینک دی سونے کے پھینک. دوسرے صحابہ آئے, کہا تیرے گھر میں عورتیں ہیں نا, ان کو دے دے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھینک دے کہا, یہ کہا کہ گھر کی عورتوں کو دے. اللہ کی قسم انگوٹھی کو تو نہیں اٹھاؤں گا. نہیں اٹھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے نا تیری گھر کی عورت کو دے, کہا پھینک دے, اللہ کی قسم نہیں اٹھاؤں گا انگوٹھی, پھینک کر چلے گئے. ایک صحابی تھے, آپ کے دوست تھے دور جہالت. ایک مرتبہ اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرماتے, ان کے غائبانہ فرماتے, کیا بول رہے ہیں, زمان اچھا انسان ہوتا اگر وہ صرف 2 کام کر لیتا. کہنے کا کیا کر لیتا؟ اس کے بال بہت زیادہ لمبے, بہت لمبے تھے ان کے بال, بہت ہی لمبے, بال کاٹ لیتا اور پیجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا, اوپر کر لیتا. کسی نے جا کر اللہ کے رسول زمان تمہارے بارے میں کیا کر رہے تھے, 2 کام کر لیے, تم اچھے انسان ہیں. کیا؟ تو کہا بال کاٹ لے اور ٹخنے سے پیجامہ. کہا ابھی کرتا ہوں, قینچی منگائی, بال بھی کاٹ لے اور پیجامہ اونچا کر لیا. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ چلیے جماعت کا یہ عمل بال کاٹنا, کسی فیشنیبل آدمی سے پوچھو اس کے فیشن چینج کرنے کو بولے, وہ بولتا ابھی تو نہیں بھیا, ابھی تو نہیں, اتنے مشکل سے فیشن کیا, بال اتنے بڑا اور تم بول رہے کاٹ دو. کسی کی محبت میں نہیں کر سکتا, فیشن ہے نا. اور کپڑا اونچا کر لو نبی کی محبت میں. جو آج نبی کی محبت کے دعوے کرتے نا کئی لوگ, ان کو میں کہتا ہوں پینٹ اونچا کرو نا اپنا. نہیں ہوتا, اپنے فیشن کو چینج کرنا معمولی. جماعت 1 سیکنڈ میں اپنے فیشن کو تبدیل کرتے. نبی کی بات آتی ہے, بال چھوٹے ہوتے کاش, پینٹ اونچا ہوتا ابھی بس. سمجھا؟ تو یہ صحابہ کی محبت کس سے؟ نبی سے. اب ان کو زیادہ خوشی ہونا نبی کی پیدائش کی یا میرے کو اور آپ کو ہونا؟ نیچرلی آپ نے خود بولے کہ ان کو ہونا چاہیے. تو چلو آؤ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے 40 سال اپنی سالگرہ منائی, نہ بعد کے 23 سال منائی. نہ پہلے 40 سال منگے جب نبی نہیں تھے, نہ بعد کے 23 سال جب نبی بنے تب بھی نہیں منائے. ہاں, ایک شکرانے کے طور پر چونکہ آپ پیدا ہوئے تھے, آپ ایک کام کرتے تھے جو کہ کوئی کرنا چاہے تو کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں, اس لیے کہ پیر کو میں پیدا ہوا تھا, اور پیر کے دن نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. مطلب پیر اور جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. حدیث ہم نے دیکھی نا, کینہ رکھنے والوں کے نام اعمال قبول نہیں ہوتے. قاسم فرماتے ہیں میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ پیر کو نام اعمال پہنچتے اور میں اس دن پیدا ہوا. تو کوئی بول سکتا نبی نے تو پیدائش